بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے سلسلہ موضوع آج سے انشاءاللہ العزیز حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کل اولیاء کے رہنما، مقتدا اور مرکز و ماوا، پھر ان کی شخصیت پر، پھر ان کے تعلیمات پر موضوع کیونکہ بہت اہم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن مجید سے کچھ ایسی باتیں آپ کے گوشے گزار ہو جائیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی سے پیدا ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تصور بطور الزام آپ پر آتا ہے کہ ہمارے ہاں کرامت کا بڑا زور ہے، یعنی کرامتیں بہت بیان کی جاتی ہیں، تعلیمات بیان نہیں کی جاتی کہ جس ولی کی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے عشق میں، محبت میں غوطہ زن ہوئے، ان کی تعلیمات کیا ہوں۔ اور یہ تعلیمات کا ہی ایک جھلک ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کا سلسلہ ہے، وہ تو چلو عراق میں نا، الحمدللہ انہی کے فیض کا تسلسل ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا فیض چار دانگ عالم مستر پھیلا کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی ملک سلطان صاحب کے نعروں کے بغیر نہیں ہوگا، تو فیض دینے والے کا حال کیا ہوگا۔ اب آ جائیے ان باتوں کی طرف، پھر میں تمہید کے بعد ساری بنیاد آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں۔ پہلی غلط فہمی یہ میں ترتیب سے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اتنا ذکر اللہ کا نہیں ہوتا جتنا اولیاء کا ہوتا۔ عام پڑھا لکھا طبقہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کی زمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ بظاہر بات درست ہے، میں آپ کو کیونکہ تمہید اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو الجھن نہ رہے، ترتیب چلے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو ہی یاد کیا جائے، بس ایک اللہ کا ذکر، زال کاف را، اس کے علاوہ غیر کا ذکر حرام ہے۔ اب یہ جو تصور ہے غیر کا ذکر حرام ہے، یہ کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، آپ کے علم پر اعتراض ہوتا ہے، آپ کے عقیدے پر اعتراض ہوتا ہے۔ عقیدہ درست ہے، اللہ رسول کو ماننے والوں کا، اولیاء کے ماننے والوں کا عقیدہ درست ہے،
ہوا یہ کہ اس میں غلط فہمیاں آ گئیں، بات کسی موضوع پہ کرنے کا وقت آیا، دلیل کمزور دے دی، قرآن سے نہیں دی، حدیث سے نہیں دی، بابا بلے شاہ کا کلام سنا دیا، جی بلے شاہ کا فرمان ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، ولیوں کی نہیں، ولی شریعت کے تابع ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دیوبندی وہابی شیعہ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن تو سارے مانتے ہیں نا۔ جب آپ کے غلط کنسپٹ ملے گا، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی، اور دلائل کے لیے گواہیوں کی ضرورت ہوتی۔ کوئی وکیل اگر مقدمہ جیت جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقدمہ جس پر وہ وکیل نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ بڑا مضبوط تھا، نہیں، وکیل کا فن ہے، اس نے فن سے اپنا مقدمہ جیت لیا۔ یہ آپ کے ملک میں زندہ مثالیں ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں نا۔ پیسہ زیادہ لگا دے تو مقدمہ جیت گئے، ماڑا ہو بھلے مقدمہ بڑا زبردست کیوں نہ ہو، دلائل کا انبار ہو، وکیل کمزور ہو، اور پیسے کی مار وکیل کو تکڑا بھی کر دیتی ہے، کمزور بھی کر دیتی۔ یہی حال ہمارے دین کے ساتھ، دین بڑا مضبوط تھا، قوت والا تھا، اور قوت والا ہے، اور قیامت تک یہ قوت والا اپنے آپ کو منوا کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنا دیتے ہیں، جی یہ انہوں نے فرمایا، نہیں، ذوق پیدا ہوگا اولیاء کے فرمان سے، شریعت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ جب آپ نے شریعت کی بات کرنی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جس کانسیپٹ پر پوچھ رہا ہوں، بڑے بڑے غلط فہمی۔ اب میں آپ کے چند سوال کرتا ہوں، اب ظاہر سوال نہیں کر رہا ہے، ایک استفہامیہ انداز۔ قبر پکی بنانا حرام ہے، ایک سوال ہے، قبر پکی، یہ دو لفظ ذرا دیکھ لیں، پورے قرآن میں ہی نہیں ہے۔ کوئی پڑھا لکھا نوجوان آپ سے پوچھ لے جی قرآن میں ہے، تو آپ نے تو ممبروں پہ یہ باتیں سنی ہیں نا کہ قبر پکی بنانا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولے نا، جھجکتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ نعرے لگتے ہیں۔ قبر پر چادر ڈالنا حرام، قبر پر مجاور یا متولی بٹھانا حرام، قبر کے عرس منانا حرام، قبر کی زیارت کے لیے جانا۔ یہ 5 سوال ہیں، قرآن کی کون سی آیت ہے ہی نہیں؟ اور ممبروں سے آواز آ رہی ہے قبر پکی بنانا۔ مسجد پکی پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ آقا کی زندگی میں مسجد پتھر کی بنی ہے، کھجور کے وہ لمبی لمبی شاخیں لگی، اس کی چھت بنی۔ اب آپ ماشاءاللہ بارش امامہ شریف والے، اور آپ کہیں جی کہ بات جی اللہ نے فرما دیا۔ یہ بتائیے کہ جو شخص ایسی بات قرآن کی طرف منسوب کرے کہ جی یہ بات حرام ہے اور قرآن میں بیان ہی نہ ہوئی ہو، سرے سے بیان نہ ہوئی ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والی کی سزا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، اب آگے چلیں۔ جب اللہ پر جھوٹ باندھنا اس کی سزا ہے، تو اللہ کے رسول پر کوئی جھوٹ باندھے تو سزا کیا ہوگی؟ اس نے تو رسول کا ذکر پہلے کیا، اس نے کہا جس نے اس پر کوئی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، معافی نہیں، معافی نہیں۔ اور پھر اس کی ایسی معافی نہیں ہے کہ بھلے وہ عمل کرتا رہے، گستاخیاں کرتا رہے، وہ سمجھے گا کہ میں عمل کر رہا ہوں، بس میرے اعمال قیامت کے دن ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ حبط ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل تمہارے برباد اور تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ میرے عمل غارت گئے، برباد ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں کسی کا عرس ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، جی کہاں لکھا؟ کہیں محفل سما ہو، بھئی سما بھی تو اولیاء نے سنا
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سارے اولیاء کی ہسٹری پڑھیں، یہ جتنے بھی سلسلے چشتیہ شما کے قائل ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے، قادریہ بھی قائل ہیں، کچھ نقش بندیہ سلسلہ کے وہ قائل ہیں، کچھ نہیں قائل۔ اب جو قائل ہیں سلاسل میں ان کو منع نہیں کر سکتے، جی ہم نہیں سنتے آپ سنتے ہیں، وہ حرام ہے، نہیں، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ قوالی تو حرام ہے۔ حرام حلال کے کنسپٹ پر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ حلال بنتا کہاں سے اور حرام بنتا کہاں سے۔ بس یہاں جا کے عام ہمارے اہل سنت عقیدے میں درست ہیں، جب کسی کی بات سنتی، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو قبرستان جائے گا، مزارات پہ جائے گا، قبروں پہ جانا شرک ہے، شرک، آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، آیات قرآن کی ہیں، سننے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ مسلمان ہی نا، تو آیت کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ وہ جو کافروں پہ نازل ہوئی۔ تو کافر کس کو عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی، بتوں کے لیے جاتے تھے۔ سنانے والا کن کو سنا رہا ہے کہ قبرستان نہیں جانا؟ آیت کا اینگل کیا ہے؟ سنانے والا کس اینگل سے سنا رہا ہے؟ تو عام پھر ذہن انسان کا کدھر جائے؟ جی ماشاءاللہ حضرت صاحب سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بارش ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، قرآن کی آیت۔ کسی نے جا کے قرآن دیکھنا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس لوکیشن پر نازل ہوئی، اس کا زاویہ کیا تھا، اس کی جہت کیا تھی، اس کا پہلو کیا تھا، اس کی بیس کیا تھی، پوچھنا کسی نے؟ پھر حرام حلال کے لیے حدیث پاک لے آئیں گے، دیکھیں جی قبروں پہ جانا، یہ دیکھیں قبروں میں حضور نے جانے سے منع کر دیا۔ آپ اہل سنت ہیں، آپ رفع یدین نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ اب آپ کہتے ہیں جی حضور نے منع کیا، آپ کہتے ہیں نا، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضور نے کیا، قول تو نہیں ہے حدیث پاک کا کہ حضور نے فرمایا کرو، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، بس حضور علیہ السلام کا ایک عمل، لیکن حضور نے منع ضرور کیا، اس پر قول موجود ہیں، حدیث موجود۔ جب فرمان الہی یا فرمان رسول نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، وہ دلیل نہیں بنتی، وہ دین نہیں بنتا۔ اب دیکھیے، آپ کے گھر کا مقدمہ ہو تو آپ تکڑا وکیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے والدین پر مقدمہ ہو وکیل کے لیے پیسے صرف کرتے ہیں، آپ کے دکان کا، عزت کا، مال کا، جان کا مسئلہ ہو تو وکیل، بولیے نا، تکڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مقدمہ دین کا ہو جس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، اس کے لیے اگر آپ کمزور وکیل کریں گے تو نقصان کس کا؟ یہ چیز اگر ہماری ذہن میں آ جائے کہ میں نے اپنے نبی کے دین پر رہنا ہے، اپنے عقیدے پہ رہنا ہے، میں نے رسول کو اپنا جواب دینا ہے، میری پہلی شام آمنہ کے لال کے سامنے آئے گی، تو پھر آپ ڈگمگا نہیں سکیں گے، ثابت قدم رہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست، وہ بھی بڑے متاثرین میں سے تھے۔ یہ دیکھیں جی لوگ قبرستان جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے دعا کر دیں۔ حدیث میں تو بازار میں بھی جانے سے منع کیا گیا، آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ لیکن میں نے بحث نہیں کی، میں نے کہا یہ آپ کا علمی مطالعہ ذرا کم ہے۔ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ نہ میرا حکم ہے، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی صوفی کا۔ قبرستان جاؤ، قبرستان جا کے زیارت کرو، ان کے لیے دعا کرو، قبرستان جایا کرو۔ یہ حکم انسان نہیں ہے، یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ باقی حکم اگر آپ حضور علیہ السلام کے مانتے ہو تو یہ آپ جوز نکال کیوں دیتے ہیں؟ امتی کی کیا مجال ہے کہ حکم رسول پر بحث کرے؟ ہاں، کیسے جانا چاہیے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ دلیل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عرس عربی کا لفظ ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے عربی کا لفظ۔ اب اس عرس پر بڑے بڑے اشتہار لگے، مسجدوں میں پوسٹر لگے، دیکھو جی یہ داتا دربار کا عرس ہوتا ہے، بڑے بڑے پوسٹر، بس اللہ کو مانو، غیر اللہ کو نہ مانو، غیر کو پکانا حرام ہے، شرک ہے۔ وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔
تو امام صاحب اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو آپ باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہیں دیتے؟ امام صاحب جماعت کا ٹائم ہوگا، پکار رہے ہیں نا آپ امام صاحب کو، بولیے نا، پکارتے ہیں نا۔ قرآن آپ کی آیت کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو بھوک لگی ہو تو گھر میں بیگم صاحبہ کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ جی آپ آیت فٹ کر رہے ہیں، جی کسی اور کو نہ بلائیں۔ رب تو دیکھیں نا، ایک پڑھا لکھا انسان بھی حیران ہوتا ہے، پکارنا۔ مسلمان اللہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں پکارتا، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب پہلی بار گئے نا وہاں پہ تجارت کا سامان لے کے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ساتھ تھا۔ آپ نے اس کو وصیت کر دی تھی کہ مجھے یہ آ کے باتیں بتانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کریں یا کوئی حال دیکھیں یا کوئی یہ۔ وہاں گئے تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو درخت تھا، اس کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ وہاں سے یہودی جو گزرتے تھے، مشرکین گزرتے تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ خادم تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خیر آقا کریم باہر تشریف لائے، مشرک آیا، اس نے آپ سے سودا کیا، سامان لے کے جانے لگا تو معاملات طے ہوئے لینے دینے کے۔ اس نے کہا جی قسم اٹھائیں میرے معبودوں کی، قسم اٹھائیں میرے۔ اب بات کس سے ہو رہی؟ مسلمان سے یا غیر مسلم سے؟ کافر سے، مشرک سے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں غیر اللہ کی قسمیں نہیں کھاتا، میں صرف اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی واقعہ، اب آپ دیکھیں قسم حضور علیہ السلام نے اس کافر کے سامنے کھائی اللہ کی، اور ایک آج کا مسلمان ہے قرآن کی آیات فٹ کی جا رہی ہیں، سننے والے بھی سیدھے اسی کے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کسی کا کیا رونا جب آپ ہی ظلم کریں گے قرآن پر؟ قرآن میں قبرستان جانا آنا، قبر پکی کرنا، متولی بٹھانا، چادر چڑھانے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ احادیث میں آتا، حکم رسول احادیث میں آتا، جانا کیسے، آنا کیسے، کس کی قبر پہ جائیں، کس کی قبر پہ کیا جائیں۔ والدین کی قبر ہے تو حضور نے والدین کی قبر کا طریقہ بتایا۔ مومن کی قبر ہو تو فرمایا مومن کی قبر پہ کیسے جانا۔ کسی بزرگ کی قبر ہے اس کی قبر پہ کیسے جانا۔ جانتے ہیں جس کو اس کی قبر پہ جانا تو کیا کرنا، نہیں جانتے جس کو اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا۔ مومن فوت ہو جائے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا۔ کوئی غیر مسلم کافر فوت ہو جائے تو آپ کا وہ ان کا کوئی اولاد ہے مسلمان ہوگی، کافر ہے ماں باپ، وہ مر گئے، ان کا ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، کیسے کہنا ہے، کیا بول دیں۔ ہر شے کی آقا دو جہاں علیہ السلام نے ترتیب بتا دی۔ حاتم طائی کی بیٹی مسلمان ہوئی، اس نے آ کے شکوہ کیا حضور مجھے غیر مسلم کافروں کا تان دیتے، حضور نے سختی سے منع کر دی، خبردار اس کو تان نہیں کرنا۔ پھر یہاں تک فرمایا خبردار اگر کسی میرے مسلمان نے کسی کافر کو، کسی مشرک کو، میں تشریح کر رہا ہوں بابا، تکلیف دی، اگر اس نے اذیت دی، قیامت کا دن ہوگا میں اس مشرک کی سائیڈ لے کر اللہ سے اسے حق لے کر دوں گا جو مسلمان اس کا حق مارا ہے۔ یہ ہے دین، یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا حق لے کر اللہ سے دوں گا بھلے وہ جہنمی ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا، آپ تو منٹ میں کافر کرتے ہیں، حرام حرام حرام۔ شکر ہے میں اتنے فتوے نہیں لگاتا، میرا تو معمول ہی نہیں رہا۔ آپ بشیر صاحب کا سامنے میرا بچپن گزرا، یہ سامنے بیٹھے، نہ میں خاچ مارتا ہوں، نہ یہ نعرے مارا جی اونچی بولو، بس اوپر ہاتھ کریں جی بولو بولو، کبھی میں نے نعرے مروایا آپ کو؟ سیدھی بات، اللہ کے قرآن اور نبی کے، وہابی ہو دیوبندی ہو شیعہ سنی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو حضور سے سروکار ہے۔ کوئی لے جائیں سودا میرا بھلا ہوگا، نہیں سودا لے جائیں گے تو اگلے کو دے دیں گے۔
تو یہ جو غلط فہمیاں ہمارے علمی طور پہ آ گئی، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ لوگ کیوں نہیں عرس پہ آتے؟ محفل سماع میں چلے جائیں گے، سن کے گھر آ جائیں گے، بس وہ کہتے ہیں جی مولویوں کی سنیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں، ہمارا ککھ رہنے نہیں دیتے، گھر کے ڈسے ہوتے ہیں، بیگم سے لڑکے نکلتے ہیں، بچوں سے مسئلہ، دکانداروں سے مسئلہ، ٹوکن ٹکٹ، وہ کار کا مسئلہ، مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ہی بات سناتے ہیں، قبر میں کیڑے ہوں گے، پہلے گھر میں سیاپا سن کے آتے ہیں، اوپر سے قبر کا دبا دبا، سمجھ میں نہیں آتا فریش کہاں ہونا۔ ہم جاتے ہیں علامہ صاحب موضوع ایسا بیان کریں بس مدینہ سامنے آ جائے، وہ مدینہ کیا سامنے آنا، وہ سیاپا ہی ہمارا سنا کے وما علینا الا البلاغ کر دیتے، ہم کدھر جائیں؟ وہ پھر لوگوں میں رغبت دین نہیں رہتی، چاہت دین نہیں رہتی، عشق دین نہیں رہتا۔ رسول اللہ کا عشق دینا تھا، آپ نے پریشان کر دیا۔ ہر جمعے پہ ایک ہی موضوع، بچی قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، بھلے ہوگا پر آپ تو اپنی فکر کریں نا، مجھے سنائیں کہ میں کیا کروں، آپ سنائیں آپ کیا کریں، میں کیا کروں، حضور کے عشق کو، محبت کو، پیار کو کیسے بیان کروں؟ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام موت کے منظر کم سناتے تھے، ایک ہی بات ان کے پاس ہوتی، صبح ہو جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، کھانے کی دعوت ہوتی تھی، کسی کے سیلیبریشن ہوتی، کوئی خاص ایونٹ ہوتا، صحابہ ایک ہی بات کرتے۔ اگر پتہ چلتا نا فلاں علاقے میں فلاں صحابی اس نے حضور کو دیکھا، کئی میل کا سفر طے کر کے جاتے، ایک ہی بات پوچھ دے، مصطفیٰ کی مجھے ایک بات سنا دے۔ تاریخ پڑھیے، اسی بات کا امام بخاری سفر کی، امام مسلم نے کی ہے، ترمذی نے کی ہے، امام احمد بن حنبل نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، جوتیاں ٹوٹ گئیں، گھس گئیں، ایک ہی بات لینے گئے، میرے محمد کی مجھے بات تو سنا دے۔ ان کو پتا تھا عقیدہ توحید کیا۔ تو ہمارے ہاں فتویٰ شرک، مشرک، بے ایمان، کافر، بس جی جو قبرستان جاتا ہے وہ مشرک ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے جنہوں نے ایم اے کیا ہوا لیکچرار ہیں، وہ بھی کہتے جی شرک نہ کیا ہو اللہ معاف کر دے، بابا حضور نے فرما دیا میری امت کلمہ پڑھ چکی، اب مجھے اس پر شرک کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ شرک ان کو سمجھ میں آ گیا، اب یہ شرک میں نہیں جائیں گے، اب یہ شرک کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب حضور ضامن بن گئے آپ کے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، مشتاق صاحب حضور ضامن بن گئے، فرمایا میری امت اب شرک میں نہیں جائے گی۔ آپ کون ہیں تو ان کو مشرک بنانے والے؟ آپ کے شرک نہ ہونے کے گواہ کون ہیں؟ آقا۔ فرمایا میری امت اب دوبارہ شرک میں، جیسے وہ شرک کرتے تھے بتوں کے پوجا، آپ میں کوئی ہے کسی کے گھر میں بت پڑا ہوا؟ فوٹو ہر بندے کی جیب میں، آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں، قائد اعظم کی فوٹو ہے کہ نہیں؟ پھر تو سارے مشرک، چھٹی میرے سمیت۔ حافظ بشیر صاحب کی جیب کافی بھاری ہوتی، ذرا دھیان رکھا کر ان کی جیب، چھٹی۔ آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگلا بندہ وہ فون پہ بات کر رہا، پچھلا نماز پڑھا، فتویٰ لگا دی شرک۔ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ اپنا موبائل پہ بات کر رہا ہوں، فتویٰ مجھے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہر محدث نے بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، منہ پہ نہیں لکھا ہوتا، منہ پہ نہیں لکھا ہوتا، نیت پر ہے ہر عمل کا دار و مدار۔ آقا دو جان ایک شخص کا جنازہ پڑھایا، خاموشی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کی کوئی نیکی یاد ہے کسی کو؟ خاموشی، سناٹا۔ تو بات آئی جی کہ ایک دفعہ کوئی قافلہ آیا تھا، اس نے پڑاؤ کیا تھا، تو اس نے ان کے سامان کا پہرا دیا تھا، یہ جو میت ہے اس نے ان کے سامان کا پہرا دیا تھا، قربان جائیں۔ آقا نے فرمایا مجھے یقین ہے میرا اللہ اسے اسی نیکی کے صدقے بخش دے گا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی نیکی رہنے دیتے ہیں؟ بولے نا، شکر کریں میں آپ کو اس طرح کی کہانیاں نہیں سناتا، جتنی زندگی ہے آپ کی خدمت، نہ موقع ملا چھٹی۔ اس لیے غلط فہمی، اپنے علم کا جنازہ، ایک شخص ایم اے کر کے بات کر جی قبرستان جانا نہیں چاہیے، پڑھے لکھے اس کے سامنے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے علم کا تو جنازہ نکل گیا۔ اس لیے یہ جو ہوتے ہیں نا رفع یدین کرنا نہیں کرنا، آپ ادھر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، وہ سارے رفع یدین کرتے، ان کو آپ وہابی کہیں گے، لیکن وہ وہابی نہیں، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ولدالین پڑھتے ہیں، قبرستان کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ عراق چلے جائیے، وہ سارے حضور غوث پاک کا عرس بھی مناتے ہیں، 11ویں بھی مناتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، ختم بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے، رہ کچھ کیا گیا پیچھے؟
بس وہ کہتے جی صدیوں سے چلا رہا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ شافی المسلک یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے ہیں، اور ہم کیا ان کو کہتے ہیں؟ جو یوں کریں ہم اسے کہتے ہیں نا، اس لیے کہ علم کے ذریعے اپنی عزت کو بچایا جائے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کریں۔ آپ اگر باپ ہیں سوچیں، آپ نے اولاد تو 4-5 بچے پیدا کر لیے، آپ نے حضور کا کتنا دین سیکھا؟ بچوں کو تو آپ نے FA BA MA کروا لیا، آپ نے کتنا دین سیکھا؟ شہنشاہ غوث الورا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 برس عمر تھی، آپ کی عمر مبارک 90 برس تھی، اور 90 برس کی عمر مبارک تک آپ درس حدیث دیتے رہے۔ ہمارے ہاں کوئی تکڑا ہو جائے دکان پہ بیٹھ جاتا، بس جب میں شام کو گھر جاؤں گا بچہ آئے گا، پھر اگلے دن جی بچہ آئے گا، میں شام کو آؤں گا، باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا، بس زندگی ختم ہوگی۔ جی حضرت صاحب فوت ہو گئے، اوہ بہت بزنس ماشاءاللہ۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے بیٹوں کو 5 بیٹے، کسی کے 6 بیٹے، کسی کے 4 بیٹیاں تھے 3 بیٹے، رسول کا دین آپ نے کتنا سکھایا؟ آقا نے فرمایا میری امت جس دن دین کی دعوت چھوڑ دے گی، میری امت، یہ بات حضور فرما رہے ہیں، فرما لوگوں یاد رکھنا میرے دین کی دعوت روک نہ دینا۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا کہ نہیں کرتا؟ بیٹے ایسا نہ کر، بولیے نا، آپ کرتے ہیں نا، بیٹا گالی نہ دیا کر۔ اب اس رسول کی بات سنیں جس کی جھولی میں اللہ نے آپ کو ڈالا تھا۔ فرما لوگوں دعوت دین دینا بند نہ کرنا، دعوت دین کا پرچار روک نہ دینا، میرے دین کا پرچار کرنا، ہر طرف کرنا۔ اب تو موبائل آ گئے، اب تو گھروں سے نکلنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، آپ اپنی جیب میں ہاتھ مارے ماشاءاللہ وہ کافی لمبا چوڑا موبائل نکل آئے گا۔ اب تو آپ کو صرف اشارہ ہی کرنا ہے، اس کے ایک کلک کی مار ہوتی، پورا میپ انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہوتا۔ فرمایا خبردار جس دن میری امت دعوت دین چھوڑ دے گی، میرے دین کا پرچار چھوڑ دے گی، فرمایا پھر حال تمہارا، آپ کہتے ہیں نا قادری صاحب بڑا دعا کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، فیکٹری بڑی لگائی ہے مگر فیکٹری میں برکت نہیں ہے، بڑا کچھ کہتے ہیں کہ برکت نہیں، سن لیں برکت کس میں؟ میرے آقا نے فرمایا جس دن میری امت نے دعوت دین چھوڑ دی، خدمت دین چھوڑ دی، میرے دین کا پرچار چھوڑ دیا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، اور ان غلاموں کو میری جھولی میں ڈالا تھا، ان کے سپرد کیا تھا، میں چلا جاؤں گا اور بعد میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ فرمایا جس دن تم میرے دین کی دعوت چھوڑ دو گے، تمہارے زندگی کے سارے کاروبار بھلے چلیں، بس تم نے دین محمدی کی دعوت دینا چھوڑ دی، اس دن کے بعد تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم دعائیں بڑی کرو گے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ دعائیں بڑی کریں گے، پھر فرمایا دعائیں کرانے جاؤ گے۔ آپ جاتے ہیں نا اولیاء اہل اللہ اصفیاء عرفاء علماء صلحاء قراء حافظوں کے پاس حاجیوں کے پاس جاتے ہیں نا دعا کے لیے، مشتاق صاحب آگے قادری صاحب دعا کریں جی، فلاں صاحب آگے حاجی صاحب دعا کریں، حافظ بشیر صاحب جی دعا کریں، دعا تو بڑی کی۔ فرمایا جب تم دعا کروانے کسی کے پاس جاؤ گے تو اللہ ان کی بھی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے قبول کرے گا کہ وہ قبول کر لی، مگر اس دعا کا اثر تم تک نہیں پہنچے گا۔ آج ہم میں کتنے دیندار ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ امام یا خطیب یا مولانا یا مولوی کا ہی دین کا کام، دین پر کسی کا قبضہ نہیں، دین آقا کا۔ آپ نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دینداری پھیلائی، نہیں، وہ آپ کے اپنی ذات کا، آپ کی پرائیویسی، آپ نے اپنے لیے کیا، آپ نے قبر روشن کرنی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کتنا دین سکھایا، اپنے اہل و عیال کو کتنا سکھایا۔ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے بہت زیادہ سافٹ ویئر، کسی ایک کو تو نبی کے نام پر اگر استعمال کرنا شروع کر دیں، دین ایک ایسی شے ہے جتنا سیکھتے چلے جائیں آپ کی رسپیکٹ اور آپ کا اسٹیٹس اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت وہ آتا ہے اللہ پاک اس بندے کا اتنا حال عظیم رکھتا، اتنا حال عظیم رکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مسند امام اعظم میں بیان کرتے ہیں اور اس روایت کو لاتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کے لیے اچھا بن جائے، نیک بن جائے، صالح بن جائے، خدمت خلق کرنے والے بن جائے، امام سیوطی نے شرح الصدور میں بیان کیا، میں ملا کے بیان کر رہا ہوں، جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا
تو وہ ساری زندگی جو اس کا کردار ہے، اخلاق ہے، اس نے میٹھے میٹھے انداز میں محبت سے، پیار سے اپنی اولاد کی تربیت کی، اہل و عیال کی تربیت کی، احباب کی۔ اب زیادہ آپ کا یہی ہوتا ہے نا، آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو گھر سے بزنس، بزنس سے گھر، تیسرے بندے سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، گھر میں وائف ہے، بچے ہیں، آپ کسی کو کچھ تبلیغ نہیں کرتے، نہ کریں، اپنے بچوں کو ہی کر لیں، اس قابل بنا لیں کہ آپ کے ایک بچے کی دعا کا صدقہ ہو، آمنہ کا لال اتنا خوش ہو جائے کہ بیٹا تیرے بیٹے نے ایسا عمل کیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کریں تو صحیح۔ فرمایا جس دن میری امت دعوت دین کے کام چھوڑ دے گی، یہ دعا کریں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے، مگر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے سن گے، فرمایا جب یہ کسی کے پاس جائیں گے دعا کے لیے تو ان کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، کسی اور کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کا ایمج آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ مت سوچے میں دادا بن گیا ہوں، پردادا بن گیا ہوں، نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 برس عمر مبارک تھی، آخری سال علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن تیمیہ، جس کو اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں، اس کے دادا استاد حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس آخری سال تھا، فیض یاب ہو کے آئے، خلافت کا امامہ ملا، آپ کو جبہ ملا، اور ان کی کتاب آپ المغنی میرے پاس پڑھی ہوئی، ان کی کتابیں دیکھیے، ان کی تحقیق دیکھیے، ان کے عزم کو دیکھیے کہ صحبت سیدنا غوث اعظم کا آج ان کا عراق میں ڈنکا بجایا جاتا۔ یہ ایسے ہی نہیں داتا گنج بخش بن گیا، حضور سلطان العارفین بن گیا، فیض دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا شخص فوت ہو جاتا جس کا کردار اچھا ہو، جو خدمت دین، دعوت دین، عشق الہی، عشق محبت میں گم ہو کر کام کرتا، تو اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 2۔ ایک نعمت یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جنازے میں جو شخص شامل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی اپنی بخشش فرما دیتا۔ جتنے جنازے میں پڑھنے والے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ اور دوسری نعمت یہ کہ قبر میں جب جاتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارک ہو، اللہ نے تیرا جنازہ پڑھنے والے سارے بندے معاف کر دیے، بخشش کر دی۔ اندازہ کریں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا فیض ملتا ہے، یہ تسلسل ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور امام اعظم نے کیا فرمایا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بھلے سے وہ گناہگار ہو، مرنے والا، وہ گھر میں تھا، جھوٹ بولتا تھا، ایسے ہی مار دیتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بابا باہر جا کے مجھے نہ پکڑ لینا، فوت ہو گیا، لیکن کردار اس کا اچھا تھا، مسکرا کے بولتا، پیار سے بات کرتا، آپ کے اخلاق کو 4 چاند لگاتا، اس کی سیرت میں سے آپ کو لینا پڑا۔ فرمایا ایسا شخص جب وفات پا جاتا، بھلے اس کا گناہ تھا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی الفاظ سنتا ہے۔ بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا، کمال کا آدمی تھا، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں لوگوں کے منہ سے، اللہ سنتا۔ پتہ اللہ کو بھی ہے کہ یہ اتنا نیک نہیں ہے ہی برا، مگر اس کی کرم نوازی اور غیرت دیکھیے، جب سارے جنازہ پڑھنے والے اس کی تعریف کر دیتے ہیں نا، تو اللہ پاک اس میت کو سامنے کھڑے کرنے کا حکم دیتا، سامنے لاؤ۔ جب بندہ سامنے آ جاتا تو اللہ پاک کیا فرماتا؟ اللہ پاک فرماتا بندے لوگ تیرے بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے، لوگ تیرے بارے میں اچھے اچھے الفاظ بولتے تھے، لوگ تیرے حسن اخلاق کی باتیں کرتے تھے، تیرے کردار کی باتیں کرتے تھے، اب دیکھ میں نے تیری بات کو نہیں سنا، لوگوں کی سنا، جا میں ان لوگوں کے اچھے امید بھرے محبت بھرے مشوروں کے صدقے تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس میرے بندے تجھ سے راضی، جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے لوگوں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور کے دین کا صرف اتنا نہیں کہ پڑھ لیا، میں بھی تو آتا ہوں نا، پڑھ کے آتا ہوں، یہ ساری تیاری کر کے آتا ہوں، آپ کے لیے آتا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں گی، بھرا ہوا، کل بھی خطاب کیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پرسوں پھر خطاب۔ مقصد کہنے کا یہ دین کے نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ۔ خدا کی قسم حضور کی محبت کے آپ نوکر بن جائیں۔ اگر امام ابو سیری کو 12 سال فالج رہا تو حضور نے ان کو اپنی محبت سے محروم نہیں کیا، آپ کو محبت سے محروم کیسے کریں گے؟
اللہ پاک ہمیں احوال درست کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔